Watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس بزرگ ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی ہیں حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری پنجاب کے ان اولیاء میں سے ہیں جنہوں نے سلسلہ نقشبندیہ میں بے پناہ شہرت پائی۔ آپ اتباع نبوی کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اتباع سنت میں گزاری اور اپنے پیروکاروں کو یہی درس دیا کہ زندگی کے ہر فعل میں سنت نبوی کی اتباع کرو۔ آپ جامع علوم ظاہری اور باطنی تھے۔ آپ علم ریاضت، مجاہدہ، زہد و تقوی، جود و سخا اور بردباری میں بے نظیر تھے۔ گویا کہ آپ اپنے وقت کے کتب الاقطاب اور ولی کامل تھے۔ آپ کی برکت سے کئی ہر دل نور الہی سے منور ہوئے اور آج بھی میاں صاحب کا ذکر اور نام بڑی عقیدت سے لیا جاتا ہے۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب نقشبندی کے آباء و اجداد کابل سے ہجرت کر کے پنجاب آئے اور قصور میں رہائش اختیار کی۔ وہاں سے حجرہ شاہ مقیم میں سکونت اختیار کر لی جو کہ ضلع اکاڑا کا ایک قصبہ ہے۔ پھر وہاں سے شرک پور میں آ کر آباد ہو گئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عزیز الدین تھا، ذات کے ارائیں تھے، کھیتی باڑی ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ حضرت میاں شیر محمد نقشبندی کی پیدائش سن 1865 میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بعد ہی سے آپ کے جسم اطہر اور چہرہ نورانی سے ولی کامل ہونے کے آثار روز روشن کی طرح ظاہر تھے۔ ہر شخص جو حضرت کو دیکھتا تھا بے اختیار پکار اٹھتا تھا کہ یہ بچہ تو مادر ذات ولی ہے۔ آپ کے متعلق یوں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے ایک مجذوب بزرگ آپ کے مکان کے گرد چکر لگاتے اور کہتے کہ اس گھر سے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک اور بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس جگہ عنقریب شیر ربانی پیدا ہوگا، اور کئی بزرگوں نے آپ کی بشارت دی اور فرماتے تھے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے معلوم ہوا ہے کہ آپ بچپن ہی سے ہونہار تھے۔ آپ کی پیشانی مبارک میں نور ولایت چمکتا تھا۔ آپ نے پہلے قرآن مجید پڑھا اور اس کے بعد عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت کے جد امجد عالی جناب فضیلت مآب مولانا مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کو بچپن میں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے تو آپ پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ قرآن کریم کے سارے اوراق بھیگ کر بالکل خراب اور ناقابل استعمال ہو جاتے، مگر جب حضرت جد امجد اس کے متعلق دریافت کرتے تو آپ خاموش ہو جاتے اور ہزار بار پوچھنے پر بھی کوئی جواب نہ دیتے۔ بچپن ہی سے قدرت نے آپ کو حیا اور شرم کا حصہ اس قدر وافر عطا فرمایا تھا کہ جب آپ گھر سے نکلتے اور محلہ میں سے گزرتے جہاں اپنے اپنے گھروں کے آگے چبوتروں پر عورتیں بیٹھا کرتی تھیں، آپ وفور و شرم سے ایک باریک اوڑھنی سے اپنا سر اور چہرہ مبارک چھپا لیتے۔ آپ کی عفت اور طہارت کی یہ بہترین مثال ہے تاکہ نامحرم پر نظر ہی نہ پڑے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ نہ آپ بچوں میں مل کر بیٹھتے اور نہ ان کے ساتھ مل کر کبھی کھیلتے تھے، نہ بچوں سے کوئی رابطہ رکھتے تھے، سب سے علیحدہ رہتے تھے اور علیحدگی کو پسند فرماتے تھے۔ تنہائی آپ کا نہایت محبوب مشغلہ تھا اور اس پر آپ ساری عمر کاربند رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا امیر الدین نقشبندی مقام کوٹلہ شریف میں حاضر خدمت ہو کر بیعت کی اور ریاستوں اور مجاہدوں میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے تھوڑے ہی عرصہ میں خاص مقام حاصل کر کے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ کو اپنے مرشد پاک سے بے انتہا عقیدت تھی۔ ایک دن مرشد پاک کو گرم دودھ کی خواہش ہوئی۔ لنگر خانے میں ایندھن نہ تھا۔ آپ نے اپنے تن کے کپڑے جلا کر دودھ گرم کیا اور یوں اپنے مرشد پاک کی خدمت کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے اشغال و معمولات کچھ یوں تھے۔ عشاء کی نماز حضرت صاحب اکثر و بیشتر تاخیر سے ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مہمان آپ کے پاس آتے ان کے رات کے کھانے کا اہتمام میں اکثر دیر ہو جایا کرتی تھی۔ رات کے 12-1 بجے اگر کوئی مہمان آ جاتا تو آپ فوراً اس کے لیے کھانا لاتے اور بڑی عزت کے ساتھ اسے کھلاتے اور مہمان کی عزت کرنے میں فخر محسوس کرتے۔ پھر آپ اندرون خانہ تشریف لے جاتے اور آرام فرماتے۔ وتر کی رکھتے تو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیتے، مگر تہجد کی نماز ہمیشہ گھر میں ادا فرماتے اور دیر تک پڑھتے رہتے۔ صبح اول وقت بیدار ہوتے، باہر تشریف لاتے اور نماز فجر میں شرکت فرماتے جو بالعموم آپ کے چچا حمید الدین صاحب پڑھایا کرتے تھے۔ نماز فجر کے بعد درود شریف کا ورد حاضرین کے ساتھ فرماتے اور اسے اتنا طول دیتے کہ نماز عشاء کا وقت ہو جاتا۔
خاکساری اور کسر نفسی آپ کی جبلت اور فطرت تھی۔ آپ ہرگز پسند نہ فرماتے کہ کوئی آپ کی جوتی اٹھا کر آپ کے آگے رکھے، یا آپ کی جوتی اگر الٹی ہو گئی ہے تو اسے سیدھا کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا تو آپ فوراً وہ جوتی اٹھا کر اسے دے دیتے اور فرماتے لے جاؤ، اب یہ میرے کام کی نہیں رہی۔ میں نہ غوث ہوں، نہ قطب ہوں، نہ بزرگ ہوں، پھر تم لوگ میری ایسی تعظیم کیوں کرتے ہو؟ آپ چارپائی پر بیٹھے ہوتے اور کوئی عقیدت مند آ کر نیچے بیٹھ جاتا تو آپ اسے نہایت اصرار سے اپنے پاس پلنگ پر بٹھاتے۔ اگر وہ ادب کے لحاظ سے پھر بھی نہ بیٹھتا تو آپ فوراً چارپائی سے اتر کر اس کے پاس زمین پر بیٹھ جاتے، پھر اسے مجبوراً پلنگ پر بیٹھنا پڑتا۔ لباس ہمیشہ موٹا چھوٹا مگر صاف پہنتے، باریک اور قیمتی کپڑوں کو ناپسند فرماتے، دیسی جوتی زرد رنگ کی پہنا کرتے تھے، کالی جوتی سے آپ کو سخت نفرت تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دوزخ کی نشانی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب سیاہ جوتا پہنے ہوئے آپ کے پاس آئے، آپ نے وہ جوتا اتروا کر پھینکوا دیا اور لال رنگ کا جوتا بازار سے انہیں اپنے پاس سے منگوا کر دیا۔ تمام عمر آپ نے ریاضت، عبادت اور مجاہدات میں گزاری، خلق خدا سے محبت کی۔ آپ 3 ربیع الاول سن 1347 ہجری بمطابق 13 اگست سن 1948 بعمر 65 سال شرق پور میں انتقال کیا۔ آپ کی وصیت کے مطابق دوڑا والے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا، وہیں آپ کا مزار زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ اب ہم آپ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیشین گوئی کی جو سچ ثابت ہوئی۔ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، ایک روز میاں شیر محمد صاحب اپنے مریدوں کی ایک جماعت کے ساتھ شاہ عالمی کے علاقہ سے گزر رہے تھے۔ وہ محلہ بہت گنجان تھا اور گلیاں نہایت تنگ اور تاریک تھیں، عمارتیں انتہائی اونچی اونچی تھیں۔ میاں صاحب نے ان عمارات پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا یہ عمارتیں بہت جلد برباد ہوں گی، ان کے مکینوں کے نام و نشان مٹ جائیں گے۔ آپ نے جواباً فرمایا جو باتیں مقدر بن چکی ہوں انہیں ٹالا تو نہیں جا سکتا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کا خواب و خیال بھی کسی کے ذہن و گمان میں نہ تھا۔ پھر جب پاکستان بنا تو میاں صاحب کی پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور لوگوں نے دیکھا عمارات زمین بوس بھی ہوئیں، مکین اجڑے بھی اور برباد بھی ہوئے، بازار مسمار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کے منہ سے وہی بات نکلواتا ہے جو اس نے پوری کرنا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔